الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له بتوفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، والصلاة والسلام على النبي الداعي المكرم على رضوانه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. اس مجلس میں تشریف آور معزز علماء اور ذمہ داران مسجد اور اس پروگرام کو آرگنائز کرنے والے تمام ہی باوقار نوجوانان اور پیارے بچوں اور نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے مختصر سے حمد و ثناء کے بعد آپ سبھی کے روبرو سورہ کہف کی ایک آیت تلاوت کیا. اس سورہ کہف کی آیت میں اللہ رب العزت نے چند نوجوانوں کا ذکر کیا. وہ نوجوان جو توحید کے علم بردار تھے، وہ نوجوان جو وقت کے بادشاہ کے خلاف ایک فصیل بن گئے تھے، وہ نوجوان جو اپنے ایمان کی خاطر غار میں جا کر پناہ لی. اللہ رب العالمین نے انہی کے اس قصے کو بیان کرنے کے لیے سورہ کہف میں تفصیلی طور پر اللہ رب العالمین نے قصہ بیان کیا، اور اللہ نے کہا انہم فتیۃ آمنوا، یقیناً یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کے بچاؤ کے خاطر، اپنے ایمان کے تحفظ کے خاطر، اپنی توحید کی بقا کے خاطر وقت کے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تو رب نہیں، رب ہمارا اللہ ہے، اور غار میں جا کر پناہ لی. اور اللہ رب العالمین نے کہا یہ ان کے ایمان کے استقلال کے بنا پر وزدناہم ہدی، اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان میں بھی بڑھوتری عطا کیا اور ان کی ہدایت میں بھی اللہ رب العالمین نے اعلیٰ قسم کی ایک رونق عطا کی. تو بہرکیف اللہ رب العالمین نے ان نوجوانوں کا ذکر کیا، اور اس وقت کے نوجوانوں کو اللہ رب العالمین نے ان نوجوانوں کو مثال بنا کر قرآن مجید میں ذکر کیا کہ دیکھو تم بھی نوجوان ہو. ایک زمانہ تھا وہ بھی نوجوان تھے. کیسے نوجوان تھے؟ وہ اپنے ایمان کے بچاؤ کے خاطر انہوں نے غار میں پناہ لے لی، وقت کے بادشاہ سے بھڑ گئے، دنیا کو چھوڑ دیا. اللہ نے ان کو آخر قیامت تک ایک نشانی کے طور پر ایک ضرب المثل بنا دیا. تم بھی تو نوجوان ہو، تم بھی تو اپنے اندر وہی احساسات پالتے ہو جو احساسات وہ پالا کرتے تھے، لیکن تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ تھے تو وہ اسلاف تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ وہ اسلاف تھے تمہارے، وہ اسلاف ہیں ہمارے، جو کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کو جواب دیا. انہم فتیۃ آمنوا، یہ وہ نوجوان ہیں جن کی ایمان کی تصدیق عرش والا کرتا ہے، یہ اہل ایمان تھے، یہ اللہ رب العالمین کے معزز اور چنندہ بندے تھے جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا. اور انسانی زندگی کا ایک لمحہ نوجوانی، اور اس نوجوانی کے مرحلے میں انسان بہت ڈاواں ڈول ہوتا ہے، اس کے احساسات، اس کے جذبات فطری طور پہ شباب پہ ہوتے ہیں، اس کی سوچ شباب والی ہوتی ہے، وہ کوئی چھوٹی موٹی سوچتا نہیں، وہ ہر قسم کی اعلیٰ تر چیز کو استعمال کرنا چاہتا ہے. اس ٹائم پہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کنٹرول کر لو اپنے آپ کو، کنٹرول کر لو اپنے آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل روز قیامت جو سوالات ہوں گے آپ سے اور مجھ سے، ان میں سے ایک اہم سوال اللہ رب العالمین جوانی کا کرے گا. اللہ رب العالمین جوانی کے سلسلے میں آپ کو اور مجھ کو پوچھے گا میں نے جوانی کہاں بتائی، جوانی کو کہاں خرچ کیا. اسپیسیفک جوانی کے سلسلے میں اللہ رب العالمین خاص طور پہ آپ کو اور مجھ کو سوال کرنے والا ہے. کیوں؟ جوانی میں کوئی عذر نہیں ہوتا انسان کو، تھوڑا ایکسکیوز ہے،
تھوڑا مجھے طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے، تھوڑا میں نے تیاری نہیں کی ہے، میں نے نماز صحیح سے پڑھنے کی کوئی سیکھا نہیں ہوں، میرا حافظہ کام نہیں آ رہا ہے، کوئی چیز، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ اللہ کہ اولم نعمرکم ما یتذکرکم فیہ، کہ اتنی عمر ہم نے تم کو نہیں دی جس عمر میں تم کچھ سمجھ سکتے، کچھ سیکھ سکتے، کچھ اعمال کر کے اللہ کو خوش کر سکتے۔ اللہ نے جوانی اس لیے دی کیونکہ جوانی انسانی زندگی کا ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے جس مرحلے میں انسان عمل کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل روز قیامت اللہ رب العالمین 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگا دے گا، اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ آپ نے کہا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی دیوانی نہیں گزاری، جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت و فرما برداری میں گزاری، اللہ اس کو بلائے گا اور اپنے عرش کے سائے تلے جگا دے گا۔ میرے بھائی، جوانی دیوانگی میں، جوانی دیوانی ہوتی ہے عام طور پہ، اس جوانی کو کنٹرول کرنا، اللہ کی اطاعت میں قربان کر دینا، یہ جوانی اللہ کو بہت پسند ہے، یہ جوانی اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہمارے اسلاف جوانیوں میں زندگیوں کی قربانی دے چکی، ہمارے اسلاف جوانیوں میں اپنے جسموں کی قربانی دے چکے۔ ہمارے اسلاف ایک ایسے ضرب المثل ہیں جن کو اللہ نے قرآن مجید میں جگا دیا، چھوٹی چھوٹی عمر 16-17 سال میں جنگ میں جانے والے اور اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے والے صحابہ اور تابعین اور اتباع التابعین اور ہمارے اسلاف کی بھری پڑی داستانیں آپ کو مجھ کو پڑھنے ملیں گی۔ تو میرے حال میرے بھائی، جوانی کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ بعد کا ہوتا ہے، اور انسان کی تربیت کا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ بچپن کا ہوتا ہے۔ انسان کی تربیت بچپن میں کیسی ہوتی ہے، جوانی ویسی ہوتی ہے۔ بچے کی تربیت اچھی نہیں، وہ بچہ جوان ہو کر اچھا نہیں ہو سکتا۔ میں ایک عمومی بات کہہ رہا ہوں، عام طور پہ اس سے چند لوگ مستثنا ہوں گے، لیکن عمومی بات میں کہہ رہا ہوں کہ بچپن میں تربیت اچھی نہیں، جوانی اچھی نہیں۔ تو بچپن میں تربیت کے ذمہ دار آپ اور میں یہ جانتے ہیں کہ ماں باپ ہیں۔ ماں باپ اگر بچوں کی تربیت اچھی کر دیے، یہ حق ہے ماں باپ کا۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں غفلت برتتے ہیں، وہ بچے بڑے ہو کے نوجوان بنتے ہیں، بگڑتے ہیں، بگاڑتے ہیں، معاشرے سوسائٹی کو گندا کرتے ہیں، ان تمام برائیوں کا اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھ کو بھی خمیازہ بھگتنا نصیب کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن سنۃ سیئۃ فلہ کاجر مثل فاعل۔ آپ نے فرمایا جو برے کام کرے گا، برے کام کو پروموٹ کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برے کام کرنے والا، کرانے والا، برے کام کو پروموٹ کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو دیکھ کر جتنے لوگ برائی کریں گے قیامت تک وہ برائی چلے گی، قیامت تک اس کے اعمال میں وہ برائی لکھی جائے گی۔ تو میرے بھائی، آپ اور میں، اللہ نے مجھے والد بنایا ہے، اللہ نے مجھے والدہ بنایا ہے، میری رسپانسبلٹیز کیا ہے؟ مجھے اللہ رب العالمین نے کن حقوق کا پابند کیا ہے کہ میں ایک بچے کی تربیت کے لحاظ سے کن کن چیزوں سے میں مقید ہوں، کن کن چیزوں سے اللہ رب العالمین کل روز قیامت مجھ کو پوچھے گا، یہ ضروری ہے۔ اور خاص طور پہ یاد رکھو، بچے کی تربیت کے سلسلے میں نماز ایک اہم رول ادا کرتی ہے۔ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا، کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتے اللہ رب العالمین نے کہا یہ اسماعیل ایسے تھے جنہوں نے اپنے اہل خانہ کو سب سے پہلا حکم نماز کا دیا۔ کیوں نماز کا حکم دیا؟ نماز انسان کی زندگی میں آ گئی، فحش دور ہو گیا، برائی دور ہو گئی، گندگی دور ہو گئی، وہ پاک ہو گیا، صاف ہو گیا۔ اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز آ گئی، گندگی چلی گئی، نماز آ گئی، روح پاک ہو گئی، نماز آ گئی، ایمان صاف ہو گیا، نماز آ گئی، اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت آپ کو مل گئی۔ یہ سب توحید کے بعد کی بات ہے۔ نماز ضروری ہے، اپنے بچوں کو بچپن سے رفت ڈالیے نماز اور مسجد کے سلسلے میں۔ وہ بچے مسجد میں جب ان کا دل لگے گا، باہر ہوٹلوں میں ان کا دل نہیں لگے گا، پارکوں میں ان کا دل نہیں لگے گا، دوستوں میں ان کا دل نہیں لگے گا، مسجد میں ان کا دل لگے گا۔
آج سے 5-10 سال قبل کی بات ہے، نوجوان رمضان میں مسجدوں میں بھرے پڑے رہتے تھے. آج وہ دور نہیں ہے. وہ دور ہمیں آپ کو اور مجھ کو ہوٹلوں میں نظر آتا ہے. وہ دور ہمیں پارکوں میں نظر آتا ہے. وہ دور ہمیں گلیوں میں چبوتروں پہ نظر آتا ہے. وہ دور ہمیں مسجدوں میں نظر نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ باپ اپنی ذمہ داری کو بھول کر اپنی اولاد کو مسجد نہیں لاتا. نتیجے میں وہ اولاد جب جوان ہوتی ہے مسجد سے دور ہو جاتی ہے، مسجد سے دور ہو جاتی ہے. تو میرے بھائی، آپ کا ایک فرض ہے جس کو اللہ رب العالمین نے آپ پر فرض کیا ہے. آپ نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. یاد رکھو، تم میں کا ہر ذمہ دار، ماں باپ ذمہ دار ہیں اپنے اولاد کے، ان کو اپنی ذمہ داری کے سلسلے میں خیال رکھنا چاہیے. اللہ ماں باپ کو ان کی ذمہ داری کے سلسلے میں پوچھے گا. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ نے کہا جہنم کی آگ سے نہ صرف تم کو بچنا ہے، جہنم کی آگ سے تم کو بھی بچنا ہے اور تمہارے اہل خانہ کو بھی بچانا ہے. تمہاری ذمہ داری ہے. ٹھنڈ کے موسم میں وضو بنا کر مسجد کی جانب چل کر آ گئے. کمال یہ نہیں ہے کہ تم ٹھنڈ کے موسم میں تم نہا کے وضو بنا کے چل کر مسجد کو آ گئے، فجر کی نماز پڑھ لیے. کمال یہ ہے کہ تم بھی اٹھے، اپنی بیوی کو بھی اٹھائے، اپنے اہل خانہ فیملی ممبرز کے جتنے لوگ ہیں ان تمام کو بھی اٹھائے، نماز کی تلقین کرتے ہوئے مسجد کو آئے. یہ کمال یہ ہے. کمال یہ ہے شریعت اسلام آپ کو اور مجھ کو سکھاتی ہے. اور خصوصیت کے ساتھ ایک والد کی تو ذمہ داری ہے ہی کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رول ماڈل پیش کیا. ہمارے اسلاف نے اپنی زندگیوں سے بہت بہترین چیزیں بتائی. لیکن یاد رکھیے، ماں کی ذمہ داری باپ سے بڑھ کر ہے. ماں کی ذمہ داری باپ سے بڑھ کر ہے. میری ماں اور بہنیں سن رہی ہیں، بغور سن رہی ہیں. مردوں سے زیادہ شوق اور ذوق سے وہ زیادہ کثرت تعداد سے آیا کرتی ہیں. تو میری ماں اور بہنوں سے میں بالکل ادبی انداز سے، بالکل میں ایک ریکویسٹ انداز سے میں کہنا چاہوں گا، ایک باپ سے زیادہ ایک ماں کی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت کے ناحیے سے. سنیے غور سے، دیکھیے دو واقعے آپ کمپیر کیجئے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. دو واقعے میں بتاؤں گا، ان دو واقعوں سے آپ کمپیر کیجئے کن کا زیادہ اہم رول ہے. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال انہوں نے خدمت کی قوم کی. جب قوم نہیں سدھری، نہیں سنبھلی، اللہ رب العالمین سے فریاد کرنے لگے، ربی لا تجعل علی الارض من الکافرین دیارا. اللہ اس زمین میں ایک کافر کو بھی نہ چھوڑنا، سب کو لقمہ اجل بنا دینا. ان کی دعا کا اثر ایسا ہوا کہ عالمین پر اللہ رب العالمین نے عذاب نازل کیا پانی کا. جب عذاب ابل پڑا، ان کے چولہوں سے عذاب نکل پڑا، پوری دنیا پانی میں لپٹا لپیٹ ہو گئی. اس ٹائم پہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو بلا رہے ہیں. بیوی کافرہ ہے، نہیں آ رہی ہے. لیکن اللہ نے بیوی کا ذکر نہیں کیا قرآن میں، ان کے بیٹے کا ذکر کیا. ان کے بیٹے کو حضرت نوح علیہ السلام بلا رہے ہیں، یا بنی اذهب معنا، اے بیٹے آجا ہمارے ساتھ، آجا سوار ہو جا. لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن اللہ کے سوا تجھے کوئی بچائے گا نہیں، آجا سوار ہو جا. باپ کی نصیحت اثر نہیں کر رہی ہے. اس لاسٹ ٹائم پہ بھی بچہ سنور جاتا، سنبھل جاتا، سدھر جاتا. ہو سکتا اللہ رب العالمین اس کو لقمہ اجل سے بچا کر اللہ رب العالمین اس کشتی میں سوار کر دیتا، پر وہ نہیں سنبھلا، ماں کی طرف جا رہا تھا. بیٹے کو بہت بلائے حضرت نوح علیہ السلام، لا عاصم اليوم من امر اللہ، اے بیٹے آج کے دن اللہ کی سوا کوئی پناہ نہیں ہے، آجا کشتی میں سوار ہو جا. بیٹے نے کیا کہا؟ قال سآوی الى جبل يعصمني من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. پہاڑ پہ چڑھنے کی وجہ سے پہاڑ کی چوٹی مجھے اس سیلاب سے بچا لے گی، ان لوٹوں سے مجھے بچا لے گی. آن کی آن ہوا یہ، ماں باپ بیٹے کی گفتگو چل رہی تھی. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، باپ کے سامنے بیٹا لقمہ اجل ہو گیا. دیکھو ماں کی غلط تربیت کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے، دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ان میں سے 5 پیغمبر
جو کہ اولو العزم پیغمبر ہیں، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ علیہم اجمعین، یہ 5 پیغمبر اولو العزم پیغمبر ہیں۔ ان کا مقام کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے؟ 950 سال عبادت کی اللہ رب العالمین کی، اللہ کی طرف بلانے والے نبی، پر ان کی بات ان کے بیٹے پر اثر نہیں ہوئی، ان کی والدہ کی بات وہ بیٹے کنعان پر اثر ہوئی۔ تو میرے بھائی سوچئے، باپ سے زیادہ اہم رول ماں کا ہوتا ہے، کیونکہ یاد رکھیے انسان کا ایک نیچر ہے، انسان کی ایک سائیکالوجی ہے۔ انسان کی سائیکالوجی یہ ہے کہ انسان ماں باپ میں سب سے زیادہ مانوس ماں سے ہوتا ہے۔ کیوں؟ ماں فطرتاً نرم ہوتی ہے، ماں کے اندر نرماہٹ زیادہ ہوتی ہے، ماں کے اندر اپنا خون بیچ کر بھی بچوں کو پالنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے، ماں کے اندر بچوں کے لیے اتنی فکر ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ماں نے درد ذہن اٹھا کر اس اولاد کو جنم دیا ہے۔ ماں بہت فکر مند ہوتی ہے بنسبت باپ کے۔ کیوں؟ باپ بھی ہوتا ہے لیکن ان کے درجے بھی اللہ رب العالمین نے تفاوت سے رکھے ہیں۔ ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے۔ باپ دودھ نہیں پلا سکتا، ماں دودھ پلاتی ہے۔ ماں 9 مہینے پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے لیکن باپ 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا نہیں رکھتا۔ ماں جنتی ہے، درد ذہن کی تکلیف کو سنبھالتی ہے لیکن باپ اس طرح کی تکلیف کوئی سنبھالتا نہیں۔ اسی لیے ماں کے 3 درجے اونچے ہیں۔ اور یاد رکھو، ماں کی زیادہ رغبت بچوں کی جانب ہوتی ہے۔ بہت سارے رشتے ٹوٹنے کے قریب ہوتے ہیں، بکھرنے کے قریب ہوتے ہیں، لیکن اولاد کی صورت دیکھ کر وہ رشتے سمجھ جاتے ہیں، وہ رشتے رواں پکڑ لیتے ہیں۔ تو میرے بھائی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، لیکن نوح علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہونے کے باوجود اپنی بیوی کے اور اپنے بیٹے کے سلسلے میں کچھ کر نہیں پائے۔ اس کے مقابلے میں اور ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے بچے تھے، ابھی شیخوار بچے تھے، مدت رضاعت سے وہ چل رہے تھے۔ اللہ نے کہا بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، اے ابراہیم، تمہیں اس اپنے بچے چھوٹے سے اسماعیل کو اور ہاجر کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ آنا ہے جہاں اللہ کا گھر ہے، جو کہ بغیر کسی زراعت والی زمین کے قریب آپ کو چھوڑ کے آنا ہے۔ وہ مکہ شہر ہے، آپ کو وہاں چھوڑ کے آنا ہے۔ ابراہیم نکلتے ہیں، پیدل سفر ہوتا ہے، کئی دنوں کے بعد وہاں پہنچتے ہیں۔ ابراہیم اپنی بیوی اور اپنے شیخار لخت جگر اسماعیل کو چھوڑ کر اپنے وطن واپس آ جاتے ہیں۔ وہ چھوٹا سا بچہ، نہ اس کو اپنی زندگی، جیسے وہ آنکھ کھولا اپنے باپ کو نہیں دیکھا، جب اس کو شعور آنے لگا باپ نہیں تھا سامنے۔ اللہ رب العالمین جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اس مکے کی وادی میں بڑے ہو گئے، اتنے بڑے ہو گئے کہ کھیلنے کودنے کی عمر میں پہنچ گئے، یوں سمجھ لیجئے کہ 10 سال 11 سال کی عمر میں پہنچ گئے، تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھلایا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، تم اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ننھے سے، چھوٹے سے، کبھی انہوں نے اپنے باپ کی شکل تک نہیں دیکھی، باپ کی شفقت کے سائے سے دور حضرت اسماعیل علیہ السلام والدہ کی تربیت میں پل رہے تھے۔ اللہ نے جب جیسے ہی خواب دکھایا حضرت ابراہیم کو، حضرت ابراہیم فوری طور پر خواب کی تکمیل کے لیے فوری دوڑے نکلے مکہ کی طرف۔ اپنی بیوی کو جا کر پوچھتے ہیں بیٹا کہاں ہے؟ بیٹے کا تعارف ہوتا ہے، بیٹا یہ ہے۔ بیٹے کو کہا جاتا ہے کہ یہ باپ ہے تمہارے، باپ اور بیٹے کا آپسی تعارف ہوتا ہے۔ فوری طور پہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہارا سجیشن کیا ہے؟ بیٹا کیا کہتا ہے؟ دیکھیے عام طور پہ کیا ہوتا ہے، باپ اگر تھوڑا بھی شفقت سے دور کر دے بیٹے کو تو باپ کیا کہتا، باپ کو بچہ کیا کہتا ہے؟ آپ نہیں دینا، میں کیوں کروں ایسے؟ سمجھ رہے باپ 9-10 سال کے بعد باپ چھوڑ کے آیا ہے پھر سے پلٹ کے۔ وہ بچہ اگر آپ میں مجھ جیسا ہوتا تو کہتا بچپن سے چھوڑ کر چلے گئے، اب آ رہے ہیں مارنے کے لیے،
سمجھ رہے بات؟ بچپن میں چھوڑ کے چلے گئے، اب آ رہے مارنے کے لیے۔ وہ بچہ کیا صدیق تھا، اللہ نے صدیق کہہ کے پکارا، اللہ نے ان کو اسماعیل ذبیح اللہ، اللہ رب العالمین کے پسندیدہ چنندہ بندے تھے وہ، اللہ رب العالمین نے ان کی زبان سے کہلوایا یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جان اللہ کا حکم ہے، سوچئے نہیں، سیکنڈ بھی سوچئے نہیں، کر گزریے، میں آپ مجھے صبر کرنے والے صابر انسانوں میں سے پائیں گے۔ کس کی تربیت کا نتیجہ تھا؟ باپ نے تو تربیت نہیں کی، امی نے تربیت کی، حجر نے تربیت کی۔ وہاں دیکھیے وہ بھی اولو العزم پیغمبر کی نبی کے بیٹے تھے، یہ بھی اولو العزم پیغمبر کے نبی کے بیٹے تھے۔ یہاں ماں نیک تھی، صادقہ تھی، طیبہ تھی، طاہرہ تھی، جس نے اپنے بیٹے کو سبق سکھایا، بیٹے تمہارے باپ ہیں جو اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑ گئے ہیں، آئیں گے وہ ایک دن، ان کی قدر کرنا، سکھائے ہوں گے۔ سمجھ رہے بات؟ وہاں دیکھیے عام طور پہ کہہ رہی ہے وہ خاتون حضرت نوح علیہ السلام کی کہ باپ کی بات نہ سننا، میری بات سننا۔ بیٹا کنعان حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی بات سن کر کافر ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے کہا انی اعظک نوح، میں تجھ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ تو نادانوں میں سے نہ ہو جانا، تو نادانوں میں سے نہ ہو جانا کہ تو ایک کافر کے لیے دعا کر رہا ہے۔ کافر کے لیے تو دعا جتنی بھی کرے، کافر کے حق میں دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ آپ خود کمپیئر کیجئے، یہ دو واقعے میں نے آپ کے سامنے رکھے، ماں کی تربیت کتنی زیادہ ہوتی ہے، ماں کی تربیت کا رول ایک بچے کی زندگی میں کتنا اہم رول ہوتا ہے۔ وقت کا نبی ہو پر بچے کی تربیت کے سلسلے میں ماں ڈھنگ کی نہیں ہے تو بچے کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ وقت کا نبی ہے، وقت کا نبی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی قصہ پڑھ سکتے ہیں۔ باپ ہی نہیں ملا ان کو، باپ ہی نہیں ملا ان کو، صرف وہ اپنی ماں کے بیٹے تھے۔ حضرت عیسیٰ، اللہ نے جہاں جہاں میجورٹی حضرت عیسیٰ کا نام ذکر کیا، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، باپ ہی نہیں تھا سرے سے ان کا۔ اللہ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انٹروڈکشن قرآن مجید میں کرایا، کیا کرایا؟ اللہ نے کہا قرآن مجید میں میری بعثت اور میری زندگی کے آنے کے مقاصد میں ایک مقصد، میری ماں کی خدمت۔ سمجھ رہے بات آپ؟ میری ماں کی خدمت اور لوگوں کی خدمت، اور جب تک میں رہوں گا عالمین کے لیے رحمت بن کے رہوں گا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو دیکھیے ماں کی تربیت کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وقت کے بڑے جلیل القدر اور اولو العزم پیغمبروں میں سے اپنا نام شامل کرتے ہیں۔ ماں اہم رول ادا کرتی ہے بچے کی تربیت کے حق میں۔ اور اسی طرح تربیتی ناحیے سے، نوجوان کی تربیت کے ناحیے سے، میں نے کہا نوجوان بعد میں بنتا ہے، پہلے انسان بچہ ہوتا ہے۔ بچے کی تربیت کیسے کی جائے؟ بچے کی تربیت اچھی ہوگی، وہ بچہ بڑا ہو کے نوجوان ہوگا، اچھا بچہ اچھا نوجوان ہوگا، اچھا نوجوان اچھا بوڑھا ہوگا۔ انسان کی بچپن کی رغبتیں، بچپن کی عادتیں بڑھاپے تک ہوتی ہیں۔ اور آپ نے سن رکھا نا، جنم کی عادت جنازے تک، بالکل۔ بہت سارے بوڑھے ہوتے ہیں لیکن تکلیف سے باز نہیں آتے، ان کی تکلیف سے معاشرہ اکتایا ہوا ہوتا ہے۔ بوڑھے ہوتے ہیں پر تکلیف دیتے ہیں، بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں۔ شریعت اسلام ناپسند کرتی ان چیزوں کو۔ اور عام طور پہ آپ سنے ہوں گے لوگ بچوں کو کوسنے کے بجائے ان کے ماں باپ کو کوسیں۔ کس نے پیدا کیا ہے اس کو؟ کس نے پیدا کیا ہے اس کو؟ ان کو گالی دینے کے بجائے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تربیت کیوں آپ نے صحیح نہیں کی، تربیت کیوں میں نے صحیح نہیں کی؟ سب سے پہلا کوسچن میری طرف آئے گا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ تربیتی ناحیے سے بچپن سے بچوں کو اچھی طور پہ تربیت شریعت اسلام کی زاویے سے کرنے کی کوشش کریں۔ ایک واقعہ اور ایک میں بتاؤں گا آپ کو، حدیث جابر، بڑی مشہور حدیث ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث۔ حضرت جابر بڑے نوجوان صحابی، ان کے ابا عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ رب العالمین نے 9 بیٹیاں دی۔ جنگ احد کا موقع تھا، اللہ رب العالمین نے ان سے بہت بڑی خدمت لینا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ باپ ہیں حضرت جابر کے۔ باپ آ کے بیٹے کو کل جنگ کا دن ہے، آج کہتا ہے باپ بیٹے کل جنگ کا دن ہے،
ہو سکتا ہے کل جنگ کے دن سب سے پہلا شہید میں ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول سے ریکویسٹ کرتے ہیں. پاؤں کے معذور صحابی تھے، اللہ کے رسول کے پاس آ کے ریکویسٹ کرتے ہیں. وہ اللہ کے رسول میں جنگ کو آنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول ان کا ریکویسٹ ریجیکٹ کرتے، نہیں تمہاری بیٹیاں ہیں، سنبھالو، گھر سنبھالو. لیکن وہ نہیں سمجھتے، کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے جنگ جانا ہے، جنگ لڑنا ہے، مجھے کل روز قیامت شہیدوں کی فہرست میں اپنے آپ کو شامل کرنا ہے. ان کے شوق کو، ان کے ذوق کو دیکھ کر اللہ کے رسول اجازت دے دیتے ہیں. کل جنگ کا دن ہے. آج کی رات حضرت عبداللہ اپنے بیٹے جابر کو کہتے ہیں، بیٹے جابر انی احبک بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے جابر، میں تیرے سے محبت اتنی حد درجے کی کرتا ہوں، اللہ کے رسول کے بعد اس زمین میں مجھے کسی سے سب سے زیادہ محبت ہے جابر تجھ سے ہے، تجھ سے میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. بیٹے میرے جانے کے بعد ایک چیز کے سلسلے میں مجھے تیقن دے دے، یقین دے دے کہ تو اس کا استحصال نہیں کرے گا. یقین دے دے مجھے اس سلسلے میں کہ میں شہید بھی ہوں گا، رہاتی کے ساتھ شہید ہوں گا. پہلی چیز یہ ہے بیٹے، میرا قرض ہے، اس قرض کو ادا کر دے. دوسری چیز ہے میرے بیٹے، وَاسْتَوْصِي بِإِخْوَاتِكَ خَيْرًا، میری 9 بیٹیاں ہیں، ان 9 بیٹیوں کا خیال رکھنا. بیٹے تو ایک بیٹا ہے، 9 بیٹیاں ہیں، خیال رکھنا. حضرت جابر نوجوان تھے حضرت جابر. صبح جنگ ہوتی ہے، جنگ کے سب سے پہلے شہید حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت جابر رضی اللہ عنہ پوری زندگی گزارتے ہیں. جو ایک مرتبہ وہ نکاح کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کبھی ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں جابر نکاح ہو گیا تمہارا؟ حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کے رسول نکاح ہو گیا میرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں جابر کس سے ہوا؟ سیبہ سے ہوا، باکرہ سے ہوا. سیبہ جو شادی شدہ ہو یا پھر مطلقہ ہو، ایسی خاتون جس سے شادی پھر سے ہوتی ہے، یا پھر ایسی جو کنواری خاتون ہے اس سے شادی ہوئی تمہاری؟ حضرت جابر کہتے ہیں میری سیبہ سے شادی ہوئی ہے. اس کی شادی شدہ ہوئی ہو یا پھر مطلقہ ہے یا پھر خلا شدہ ہے، ایسی خاتون سے میرا نکاح ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جابر کو کہتے ہیں جابر اچھی بات تھی کہ تم باکرہ سے نکاح کرتے، باکرہ سے نکاح کرتے، وہ تم کو کھلاتی، تم اس سے کھیلتے، لطف اندوز ہوتے، تم اس سے نکاح کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے ابو کل شہید ہو رہے ہیں تو آج مجھے نصیحت کیے ہیں. اللہ کے رسول مجھے میرے باپ نے نصیحت کیا ہے کہ میں 9 بہنوں کا خیال رکھوں. میں نے سیبہ خاتون کا انتخاب اس لیے کیا میرے نکاح میں کیونکہ وہ تجربہ کار ہوگی، بچیوں کے ہر ڈھنگ کو روپ کو جانے گی، میری بہنوں کی اچھی تربیت کرے گی. میرے بہنوں کے سپورٹ کے لیے میں نے سیبہ کا انتخاب کیا. اللہ کے رسول تھوڑا دیکھو آج نوجوان کیا بولتے ہیں، گولڈن جملہ ہے نا، کروں گا تو میں اسی سے کروں گا ورنہ خودکشی کروں گا. سمجھ رہے بات؟ ماں باپ کے لیے انہوں نے زندگیاں قربان کر دی. آج ایک لڑکی کے لیے ماں باپ کو قربان کر دیتے ہیں. آج ایک لڑکی کے لیے اپنے پورے خاندان کی عزت کو روڈ میں نیلام کرتے ہیں. سمجھ رہے بات آپ؟ یہ عشق و معاشقی کے چکر نوجوانوں میں عام ہے. راتیں چاٹنگز میں گزرتی ہیں، راتیں غیر غلط کاموں میں گزرتی ہیں، بے حیائی کے راتیں اور غلط کاری کے راتیں. اور میں کسی اس عورت کو نہیں جانتا، اس عورت سے میری بات چیت ہو رہی ہے چیٹنگ کی شکل میں، فون میں، انسٹاگرام پہ، فلاں میں. مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ کن کن چیزوں سے سب ہو رہا ہے. سمجھ رہے بات آپ؟ تو دیکھیے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی زندگی آپ کو اور مجھ کو سبق دیتی ہے. باپ وصیت کر رہا ہے، اس وصیت کو امپلیمنٹ بچہ پوری زندگی کر رہا ہے. آپ کو اور مجھ کو یہ نصیحت ہے کہ آپ اور میں ماں باپ کے سلسلے میں ان کے صحیح اور اسلامی طرز پہ کی جانے والی نصیحتوں کا لحاظ اپنی پوری زندگی بھر کیا کریں. تو دوسری چیز، نوجوانوں کی بگاڑ کے اسباب میں دوستی کا صحیح انتخاب نہ ہونا. یاد رکھو میرے بھائی، وہ کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے. یاد رکھو آپ اچھے ہیں، نیک ہیں، آپ میں سے ہر کوئی نیک ہے.
ایک غلط دوست مل گیا آپ کو پوری زندگی کو جاڑ کے رکھ دے گا. یاد رکھو, تھوڑا دقیق اور ثقیل الفاظ استعمال کر رہا ہوں, پوری زندگی آپ کی برباد کر کے چھوڑ دے گا. ایک غلط دوست آپ کی زندگی میں آ گیا, ماں باپ سے دور کر دے گا, مسجد سے دور کر دے گا, اللہ سے دور کر دے گا. نہ اللہ ملا, نہ اپنے ملے, نہ ماں باپ ملے, نہ رشتہ دار ملے, بس وہی دوست کے ساتھ اللہ رب العالمین کل روز قیامت اٹھائے گا. اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. کل روز قیامت بہت سارے دوست اپنی دوستی کو یاد کر کر اپنے ہاتھوں کو کتریں گے منہوں میں, اور پھر کہیں گے کاش کہ ایسے انسان کو میں دوست نہ بناتا, اللہ کے رسول کی اتباع کر کر صحیح منہج پہ چلتا. یہ ضروری ہے کہ آپ کا دوست اچھا ہو. آپ نے کہا المرء علی دین خلیل فلینظر احدکم من یخالل. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دوست کو دیکھے, اس کا دوست کیسا ہے. دیندار ہے تو آپ بھی دیندار بنیں گے, آپ دیندار ہیں, دوست دیندار نہیں ہے, آپ کبھی دیندار نہیں بن سکتے. کیوں؟ المرء علی دین خلیل. انسان اپنے دوست کے دین پر قائم ہوتا ہے, دوست کے دین پہ قائم ہوتا ہے. آپ اچھے نہیں ہیں تو کبھی آپ اچھے نہیں ہو سکتے, آپ کے دوست اچھے نہیں تو آپ کبھی اچھے نہیں ہو سکتے. تو یاد رکھیں میرے بھائی, یہ دوستی جو ہے اچھی دوستی جنت تک چلے گی, جنت تک چلے گی. صحیح حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص جنت میں اس کا اللہ فیصلہ کر دے گا. جب جنت میں وہ جائے گا, جنت میں تلاش کرے گا اپنے دنیاوی دوست کو, وہ دوست جنت میں نہیں ملے گا. اللہ سے فریاد کرے گا یا ربی این صدیقی فلان, اے اللہ میرا فلاں دوست تو دنیا میں میرا بہت قریبی دوست تھا, اللہ کہاں, وہ جنت میں نہیں دکھ رہا. اللہ رب العالمین کہے گا ہوا فی النار, وہ جہنم میں ہے. وہ دوست اللہ سے سفارش کرے گا, اللہ میرے وہ دوست کو جہنم سے نکال دے, اللہ میرے وہ دوست کو جہنم سے نکال دے. یہ دوستی اللہ کی فرما برداری پہ قائم تھی, یہ دوستی نمازوں کے لیے قائم تھی. فجر کی نماز کے ٹائم پہ کال کرتا تھا, یہاں آ جائیں گے, ہوٹل کو جا کے چائے پئیں گے, سگریٹ پئیں گے, فلانے پارک کو جائیں گے, فلاں جائیں گے, پکنک کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. یہ جو دوستی تھی حدیث کی, یہ اللہ کی رضا کی خاطر دوستی ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کو جہنم سے نکالا جائے گا, جہنم میں آپس میں ایک دوسرے سے تذکرہ کریں گے, لمن شفع له, اس کی سفارش کس نے کی. هل شفع له الانبیاء, کیا اس کی سفارش کسی نبی نے کی. هل شفع له الملائکہ, کیا اس کی سفارش کسی فرشتے نے کی. کیا اس کی سفارش کسی بڑے بزرگ انسان نے کی. کہا جائے گا کسی نے نہیں کی, اس کی سفارش اس کے دوست نے کی. سمجھ رہے بات آپ دوستی اچھوں سے بنائیں گے, یہ دوستی آپ کو جنت تک لے جائے گی. دوستی غلط بنائیں گے, یاد رکھو اللہ رب العالمین سورہ صافات میں کہتا ہے غلط دوست اپنے اچھا دوست اپنے غلط دوست کو یاد کرے گا. سورہ صافات کی آیتیں ہیں, اللہ رب العالمین اس پورے منظر کو بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے قرآن مجید میں جب اچھا دوست جنت میں چلے جائے گا, اپنے برے دوست کو یاد کرے گا. اللہ میرا ایک دوست تھا, بہت برا تھا, شاید میں اس کے ساتھ ہوتا تو جہنم میں چلا جاتا. اللہ کہاں ہے وہ میرا دوست. اللہ رب العالمین کہے گا دیکھنا چاہتا ہے کہاں ہے وہ, دیکھنا چاہتا ہے کہاں ہے. فطلع فرآہ فی سواء الجحیم, دیکھ جہنم کے بیچوں بیچ میں ہے وہ, دیکھ جہنم کے بیچوں بیچ میں ہے وہ. جب وہ جھانکے گا جہنم کے بیچوں بیچ اپنے برے دوست کو پائے گا اور کہے گا کلا کلا, کہے گا وہ شخص تاللہ ان کدت لتردین, اللہ کی قسم اگر اللہ کی رحمت مجھے نہ ڈھانپتی شاید اب تیرے ساتھ میں بھی وہاں ہوتا. مطلب کیا ہے نا کہ تھوڑی تھوڑی چیز اگر میچ ہو جاتی ہے انسان دوستی بنا لیتا ہے. جا کے بریانی کھلا دیا انسان دوست بن گیا, فریفتہ ہو گیا. سمجھ رہے بات. دوستی کے سلسلے میں یاد رکھو میرے بھائی, ابو طالب, آخری بات بتا کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا, جتنی قربانی ابو طالب نے اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی, اتنی قربانی آپ اور میں نہیں دے سکتے, نہیں دے سکتے, نہیں دے سکتے. کتنی قربانی دی پر اسلام نے خون پڑا ہے. موت کا ٹائم ہے, غرغراہٹ سے پہلے کا ٹائم ہے,
اللہ کے رسول کو اطلاع ہوئی، گئے، اللہ کے رسول نے بات چیت کی، کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ احاج لک بہ عند اللہ، اے میرے چچا چہیتے جان، آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں حجت بنا کے اللہ رب العالمین کے پاس اس لا الہ الا اللہ کو پیش کروں گا۔ ادھر دوسرے کان میں ابو جہل، ابو طالب کا سگا دوست بیٹھا ہوا تھا، اس نے کیا کہا، یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، ابو طالب اب تک تو ہمارے دین پہ قائم تھا، چل نظریاتی دشمنی تھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، دین کے سلسلے میں تو ہمارا ہی سپورٹ کر رہا تھا، اترغب عن ملت عبد المطلب، مرتے وقت عبد المطلب تیرا باپ ہے، اس کے دین کو چھوڑنا چاہتا ہے؟ تو ابو طالب کے آخری الفاظ، امت علی دین عبد المطلب، میں مر رہا ہوں عبد المطلب کے دین پہ۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، بہت دعا کی، بہت دعا کی، اللہ رب العالمین نے جبریل کو بھیجا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ ایک مشرک کے لیے دعا مانگ ہی نہیں سکتے۔ سمجھ بات، بیک بون تھے ابو طالب، جس سال وہ انتقال ہوئے اللہ کے رسول نے کہا العام عام الحزن، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ پورا سال غم کا سال ہے۔ سمجھ رہے بات آپ؟ اسی سال مائیں خدیجہ کی بھی وفات ہوئی، اسی سال ابو طالب کی بھی وفات ہوئی، وہ پورا سال محمد کے حق میں غم کا سال ہے۔ اس سال اللہ کے رسول کو غم کا سال قرار دیا جس سال ابو طالب کی وفات ہوئی۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ابو طالب جہنم میں جا رہے ہیں، اللہ کے رسول بچا نہیں پا رہے ہیں، اس کا سبب دوست ہے۔ سمجھ رہے بات آپ؟ یہ چند نکات تھے، میں نے آپ کے سامنے تیاری کر کے بتائے ہیں۔ تو آخری بات یہ بھی تھی میرے محاضرے میں، میرے عنوان میں، کہ سوشل میڈیا یہ بھی آپ کو مجھ کو بگاڑ دے گا۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس میں بہت کم نفع ہے آپ کے میرے لیے، نقصان زیادہ ہے۔ بچوں کا ریچارج کرانے سے پہلے جانچ لیجئے، ریچارج منتھلی کراتے ہیں پر پیک آپ کے بچے کیا استعمال کر رہے ہیں، بند کمرے میں کیا یوز ہے ان کا، سمجھ رہے؟ دیکھیے سرچ کیجئے، ہسٹری دیکھیے بچوں کی، آپ چھوڑ دیں گے بے لگام وہ کیا کیا کر رہے ہیں، کیا کیا نہیں کر رہے ہیں، آپ کچھ اطلاع نہیں اس سلسلے میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی کا اعلان اس ٹائم پہ کیا تھا جب سوشل میڈیا تھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے پروردگار یہ بلا رہی ہے جس کام کو، اللہ میں اس کام سے بہتر جیل کو سمجھتا ہوں، جیل میں مجھے پہنچا دے۔ تو میرے بھائی آج تو بیٹھے تیار ہیں کہ کام کر لیں گے کچھ۔ وہ زمانہ تھا کہ ایک نبی کہتے تھے کہ اے اللہ مجھے کام سے بہتر ہے جیل مجھے پسند ہے۔ تو میرے بھائی یہ خلوت میں ہوئے جانے والے گناہ اللہ برباد کر کے چھوڑ دے گا، اعمال کو برباد کر دے گا۔ آخری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل روز قیامت ایسے لوگ آئیں گے جن کے اعمال تہامہ پہاڑ برابر ہوں گے، تہامہ پہاڑ برابر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی نیکیوں کو اللہ ہباء منثورا، ہوا بنا کے، غراب بنا کے اڑا دے گا۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، اس حدیث کے راوی حضرت ثوبان کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا ان کے پاس صفات تھے جن کی وجہ سے اللہ نے ان کی پوری نیکیوں کو اخارت کر دیا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں ان کی عبادتیں تمہاری جیسی، ان کی عبادتیں تمہاری جیسی، ان کی ریاضتیں تمہاری جیسی، ان کے اعمال تمہارے جیسے، لیکن اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، جب وہ بند کمرے میں ہوں گے اللہ رب العالمین کے حدود کے دھجیاں اڑا رہے ہوں گے، لوگوں کے سامنے بڑے ملا بنے پھر رہے ہوں گے، بڑے شریف شرفا بن کے پھر رہے ہوں گے، اکیلے میں ہوں گے، اللہ کے پورے حدود کو کراس کریں گے، پامال کریں گے، ہر قسم کی بے حیائی کریں گے۔ سوشل میڈیا کے فتنے کے زمانے میں یہ حدیث فٹ ہوتی ہے ہم جیسے نوجوانوں کے سلسلے میں کہ ہم لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین کہتا ہے اتق اللہ من حیث ما کنت، جہاں بھی رہیے اللہ کو ڈریے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بڑا خطرناک زمانہ ہے۔ اس خطرناک زمانے میں اپنے ایمان کی، اپنی عزت کی، اپنی آبرو کی، اور خصوصاً ماں اور بہنوں کے سلسلے میں جو کالجز میں پڑھ رہے ہیں اور خصوصاً نوجوانوں کے سلسلے میں اپنی عزت کو آپ سنبھال کے رکھیے، خاندان کی عزت کو سنبھال کے رکھیے۔ آپ کی عزت آپ کے ابا کی عزت ہے، آپ کے ابا کی عزت پورے خاندان کی عزت ہے، سیکنڈ میں ناک مٹی میں مل سکتی ہے۔ واللہ بتا رہا ہوں ان عزتوں کو پامال نہ کیجیے، آپ اپنی عزت بچائیے، آپ کا بیٹا آپ کی عزت بچائے گا۔ یہ چند باتیں تھیں، متفرق باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے
بیان کیا سوشل میڈیا کے حوالے سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ماں کی باپ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں اپنی اولاد کی، بچوں کی تربیت کے حوالے سے اس سلسلے میں، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوستی کا کردار ایک نوجوان کو بگاڑنے کے حق میں کیا ہوتا ہے، یہ چند ایک آدھ نکات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو مجھ کو ہر خیر کی بات سن کر عمل کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔ هذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔